إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریف توصیف ہر قسم کی کبریائی تنہائی یکتائی ہر قسم کی عبادت ریاضت بندگی اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، جو اکیلا ہی نہ صرف ہمارا بلکہ پوری کائنات کا معبود برحق ہے۔ درود و سلام سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمتقین حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد ماہ دسمبر اور اس کا آخری عشرہ آخری ایام چل رہے ہیں۔ ان ایام میں ایک دن 25 دسمبر بھی ہے۔ اس دن عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور وہ اپنا دن یہ مذہبی تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ وہ تو اپنا دن اپنے مذہبی طور پر مناتے ہیں، اس کی
ان کے ہاں بھی کوئی واضح دلیل موجود نہیں، لیکن ہم مسلمان بھی ان کے دن منانے میں شریک ہوتے ہیں، یا ان کو مبارکباد دے کر شریک ہوتے ہیں، یا ان کی محفلوں میں جا کر شریک ہوتے ہیں۔ ہمیں اسلامی اعتبار سے اس حوالے سے رہنمائی لینی چاہیے۔ کیا ایک مسلمان کو ایسے تہواروں میں شراکت کرنا ٹھیک ہے؟ ہمارے بڑے بھی ان کے چرچوں میں جاتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں، جبکہ میں اور آپ یہ نہیں سوچتے کہ ہم ان کو مبارکباد دے کر ان کے ساتھ تعاون کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو کس قدر ناراض کرتے ہیں۔ اولاً تو یہ بات میں آپ کے سامنے بہت دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، کسی ایک نبی یا کسی ایک رسول کی ولادت کا دن اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، کسی کا بھی نہیں بتایا۔ امام ابن کثیر کی ایک کتاب ہے البدایہ والنہایہ، جو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاریخی واقعات انہیں ملے، وہ سارے جمع کیے ہیں، تمام نبیوں کے واقعات، اپنے دور تک کے واقعات انہوں نے تاریخ میں ذکر کیے ہیں۔ تاریخ کی کتاب ہے اور معتبر تاریخ میں شمار ہوتی ہیں۔ انہوں نے سارے نبیوں کا نام ذکر کیا، ان کے احوال ذکر کیے، لیکن تاریخ ولادت ایک بھی کی بھی نہیں، ایک کی بھی ذکر نہیں ہوئی۔ کیوں ملی نہیں؟ اگر ہوتی تو ضرور ذکر کرتے۔ اس میں بھی بہت بڑی مصلحت ہے، اور میں نے بھی الحمدللہ اسی کتاب سے ایک چھوٹی کتاب جس کے اندر تمام نبیوں کے واقعات ہیں، اس کا نام لکھا ہے مختصر قصص النبیین۔ پورے نبی جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، یا جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے، یا جن کا ذکر بنی اسرائیلی روایات میں صحیح آیا ہے، وہ سب اس کے اندر میں نے ذکر کی ہیں۔ پوری کتاب تمام نبیوں کے احوال۔ اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی ایک نبی کی تاریخ ولادت اللہ نے کسی کو نہیں بتائی۔ آج ہم جو مناتے ہیں وہ عیسائیوں کے پیچھے لگ کر مناتے ہیں، اور جبکہ عیسائیوں کے ہاں بھی جو تاریخ ولادت ہے وہ بالکل غلط ہے، ان کی اپنی کتاب کی روح سے بھی، اور قرآن مجید نے بھی اسے غلط قرار دیا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اسے غلط قرار دیا ہے، وہ بھی مناتے چلے جا رہے ہیں، اور جب ہماری باری آتی ہے تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اللہ نے یہ دن پوشیدہ کیوں رکھا؟ اللہ نے سارے مسئلے واضح کر دیے، نہانے کا، دھونے کا، بیویوں کے پاس جانے کا، غسل کا، واش روم جانے کا، سارے چھوٹے چھوٹے مسئلے، اور یہ مسئلہ اتنا بڑا تھا، اس کو اللہ نے پوشیدہ کیوں رکھا؟ اللہ کو معلوم تھا کہ بعد میں آنے والے لوگ نبی کی تعلیمات کو چھوڑیں گے، دن منانے پہ زور لگائیں گے، دن منانے پہ اپنے پیسہ خرچ کریں گے، دن منانے پہ اپنے مال و متاع لگا دیں گے، اور میرے نزدیک یہ کوئی ثواب نہیں، کوئی انعام نہیں، اس کے اندر کوئی اجر نہیں، لہذا میں دن بتاتا ہی نہیں۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں، بہت سارے اختلافات ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے۔ کوئی بھی اتھینٹک تاریخ جو ہے آج تک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے پیش نہیں کر سکا۔ اور اسی طرح عیسائی بھی غلط فہمی کا شکار ہیں، غلط چیز کے اندر مبتلا ہیں۔ وہ کہتے ہیں 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ کے بندو، تمہاری اپنی انجیل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس دوران چرواہے اپنے جانوروں کو آس پاس چرا رہے تھے۔ اس دوران جو ہے وہ گڈریے اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر گھوم رہے تھے، اور دسمبر کے مہینے وہاں بیت المقدس کے آس پاس اتنی برف ہوتی ہے، وہاں تو چارہ ہی نہیں ہوتا، گڈریے وہاں کیا کرنے جائیں گے؟ وہاں تو جون جولائی کے مہینے میں ہوتا ہے مثلا۔ اور ہمارے قرآن نے بھی بڑی وضاحت کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مریم صدیقہ کا ذکر بڑے پیارے انداز میں کیا ہے۔ عیسائی بے عقل اور بے سمجھ لوگ ہیں کہ جس خاندان کو اللہ نے عزت اور توقیر سے نوازا تھا وہ ان کے بارے بدگمانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن خاندانوں کو عزت عطا فرمائی ہے اس میں آل عمران بھی ہے۔ آل عمران یہ خاندان، عمران جو ہے یہ والد تھا کس کا؟ مریم صدیقہ کا۔ اور مریم صدیقہ کو اللہ نے جب پیدا کیا تو اس دوران والدہ نے بھی بڑا تعجب کیا تھا، کہنے لگی رب انی وضعتھا انثی، اللہ میں نے تو نظر مانی تھی جو بچہ پیدا ہوگا تیرے لیے وقف کر دوں گی، اب یہ بیٹی پیدا ہو گئی، اب اس بیٹی کی حفاظت تو دوسروں کو کرنی پڑتی ہے، بیٹا ہوتا تو دوسروں کی خدمت کرتا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے اللہ، لڑکا لڑکی دونوں برابر نہیں ہوتے، جو تو نے عطا کر دیا میں نے اسے قبول کر لیا ہے اللہ، لیکن اب میں اس کا نام مریم رکھ رہی ہوں اور ایک تجھ سے دعا مانگ رہی ہوں، اے اللہ اس کو بھی جو ہے شیطان کے شر سے بچا لینا، اس کی اولاد کو بھی شیطان کے شر سے بچا لینا۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ، سورہ آل عمران، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کہ ہم نے ان کو اچھی طرح سے قبول کر لیا، کیونکہ اللہ کی مصلحت یہ تھی اس بندی سے اپنا ایک ایسا بندہ پیدا کرنا تھا جو لوگوں کے لیے آدم علیہ السلام کے بعد نمونہ پیش کرنا تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا کیا، کوئی پہلے سیمپل موجود نہیں تھا، نہ باپ نہ ماں۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی، باپ موجود نہیں ہے، ماں موجود ہے، صرف ماں کے ذریعے پیدا کرنا تھا۔ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا میں انسان کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہوں، میں انسان کو بغیر باپ کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہوں، یہ بھی میری نشانی ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی آدم علیہ السلام سے ملتی جلتی ہے
کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر کے کن فیکون کر کے بنا دیا، اور جو ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو صرف ماں کے ذریعے پیدا کر کے دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہی وجہ ہے یہودی بدگمانی میں پڑ گئے، کہنے لگے باپ کے بغیر بچہ پیدا ہو نہیں سکتا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم جو ہے یہ صحیح بچہ مانتے ہی نہیں، یہ بد کردار عورت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور انہوں نے ایک یوسف النجار نامی آدمی تھا، تہمت لگا دی کہ ان کے ساتھ اس نے غلط کام کیا اور یہ بچہ پیدا ہوا، لیکن رب کا قرآن ان کو پاک دامن کہتا ہے، رب کا قرآن ان کو ایک نیک عورت کہتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی زبانی ان کی برات کا اعلان کرتا ہے، لیکن ان کی ولادت کا ذرا واقعہ بھی سن لیجئے۔ فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، وہ جب ان کو بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا، کھجور کے ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی اور زبان سے جملہ نکالا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ یہ جو بچہ پیدا ہونے کا درد ہے نا، یہ برداشت نہ ہو سکا، کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، بھولی بھلائی ہو چکی ہوتی۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا، اے مریم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب چھوٹی تھی تو میں نے تیری پرورش کروائی، جوان کیا، اب اپنے فرشتے کو بھیج کر اب تیرے جو ہے روح اندر پھونک مار کر عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے یہ میں نے پیدا کرنا تھا، اس طرح پیدا کر کے رہنا ہے۔ تو کیا کر، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ کھجور کا درخت ذرا ہلانے سے اوپر سے کھجوریں نکلیں گی، نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، تو ساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا۔ اب تم یہ کھاؤ اور پانی پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لو۔ کھجوریں کس موسم میں ہوتی ہیں؟ دسمبر میں کھجوریں ہوتی ہیں؟ کون سے علاقے میں ہوتی ہیں کھجوریں دسمبر میں؟ اور بیت المقدس کا علاقہ جہاں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں کھجوریں ہیں اس ٹائم؟ جاؤ آج بھی سرچ کر کے دیکھ لو، گھوم کر دیکھ لو، کھجوریں وہاں نظر نہیں آئیں گی۔ پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت کا دن عیسائیوں نے متعین کیا ہے یہ غلط ہے، قرآن کی روح سے بھی اور ان کی اپنی کتاب کی روح سے بھی۔ پہلی بات تو یہ دینی غلط، اور دوسری بات ہے پھر یہ دن کیسے شروع ہوا، کس طرح شروع ہوا، کیسے اس کی ہسٹری ہے، کیوں یہ مسئلہ ہوا، اس کے بارے بھی سن لیجئے کہ یہ دن جو ہے کیسے انہوں نے عیسائیوں نے اپنے علاقے کے اندر جو ہے وہ پیدا کیا۔ اصل میں ابتدا میں روم کے جو مشرک لوگ تھے وہ سورج دیوتا کی پوجا کرتے تھے، اور وہ ان کو جنم کا دن 25 دسمبر جو ہے اس کا مناتے تھے۔ یہ سورج 25 دسمبر کو پیدا ہوا ہے لہٰذا اس کا جنم دن ہے، ہم مناتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بابل جہاں پر نمرود بادشاہ آیا تھا، نمرود بادشاہ کی تاریخ ولادت جو ہے وہ 25 دسمبر تھی، وہ شہر کا بانی تھا لہذا اس کی سالگرہ کے طور پر یہ دن مناتے تھے۔ بعد میں نعوذ باللہ عیسائیوں نے اپنے جو ہے کوئی دن منانے کا سوچا، کہا کوئی دن ہمارا بھی تو ہونا چاہیے تاکہ ہم زندہ رہیں، دنیا والوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ انہوں نے یہ دن جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا منانا شروع کر دیا۔ کم از کم دن وہ مقرر تو کرتے کہ جو عقل کے تو مطابق ہوتا، اپنا بنایا ہوا دن، ان کا اپنا بنایا ہوا دن۔ اب اس میں جو ہے انہوں نے نعوذ باللہ یہ دن مقرر کر دیا، اور یہ دن منانا کتنا جرم ہے، کتنا بڑا جو ہے اللہ کے ہاں اس کا گناہ ہے۔ میں نے اور آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم ایسے ہی ان کو مبارکباد دیتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مریم میں 88 تا 92 آیات میں اس کے بارے واضح فرمایا،
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، عیسائیوں نے کہا رحمان نے اپنی اولاد بنا لی ہے، رحمان نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ رحمان سے مراد کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے۔ تو رحمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ۔ عیسائیوں نے کہا قالوا اتخذ الرحمن ولدا، اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ لقد جئتم شیئا ادا، اے میرے محبوب پیغمبر ان کو بتا دو اے عیسائیوں، تم نے یہ بات کی ہے یہ بہت ہی گندی، ناپاک اور بری بات ہے، یہ میرے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے، یہ میرے نزدیک سب سے بری بات ہے۔ تم نے کہا رحمان نے اپنی اولاد بنا لی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ توبہ کے اندر آیا ہے فَوَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، میرے نزدیک یہ یہودیوں کی بات بھی غلط، یہ بھی مشرک بن گئے، عیسائیوں کی بات بھی غلط، یہ بھی مشرک بن گئے۔ انہوں نے جب کہا اللہ نے اولاد بنا لی ہے تو یہ بڑی بری بات ہے۔ تقاد السماوات یتفطرن منہ وتخر یتفطرن منہ وتنشق الارض، قریب ہے ان کی اس بات اتنی بری ہے کہ اللہ غصے میں آ کے ساتوں آسمان جو ہے ان کے اوپر گرا دے، آسمانوں کو توڑ دے، ختم کر دے، اتنی ان کی بری بات ہے۔ یہ زمین کو اللہ پھاڑ کر رکھ دے ان کی اس بری بات کی وجہ سے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور جو زمین پر اللہ نے پہاڑ ٹھہرا رکھے ہیں اللہ ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ بنا کر بکھیر دے۔ اب اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ میں اور آپ ذرا سوچیں کہ اللہ اتنا ناراض ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے اندر اگر بردباری نہ ہوتی نا، برداشت نہ ہوتی، تو یہ ان کے جملے اتنے سخت تھے کہ آسمان بھی گر پڑتے، زمین بھی پھٹ جاتی، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ انہوں نے جو جملہ کہا ہے، کیا کہا ہے؟ انتعوا للرحمن ولدا، انہوں نے اللہ کی طرف اولاد کو منسوب کر دیا۔ یہ جملے سخت ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان جو ہے نا اس کے لیے تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ اللہ کے ہاں بہت سخت جرم ہے۔ اولاد کا ہونا ایک عیب ہے، اس لیے کہ بسا اوقات آدمی اولاد کی محبت میں جو شرعی ہے، شریعت کی خلاف ورزی بھی کر بیٹھا ہے۔ میرا بیٹا یہ مانگ رہا ہے میں لا کے دے دوں، بہت سے مطالبات اولاد کے ماننے پڑتے ہیں، بیوی کے مطالبات ماننے پڑتے ہیں، یہ عیوب ہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ ان تمام عیوب سے پاک اور بلند و بالا ہے جو یہ مشرک اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کی باتیں غلط ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے حدیث میں بھی ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کذبنی ابن آدم، ابن آدم نے مجھے جھوٹا کہا ہے، میری بات کو غلط کہا ہے، مجھے جھٹلا رہا ہے، حالانکہ اس کو یہ پتہ نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کائنات کے اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ سچ نہیں کہتا نا تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی باتیں سچی اور یہ کہتے نہیں اللہ جھوٹ بول رہا ہے،
اللہ غلط کہہ رہا ہے۔ کیسے جھٹلایا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، ابن آدم کو یہ کہنا زیب نہیں دیتا، اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ اس کو جتنے پیارے انداز میں اللہ نے بنایا ہے، اپنی کسی مخلوق کو اتنے پیارے انداز میں نہیں بنایا جتنے احسان اس پر کیے ہیں، کسی اور مخلوق پر اتنے احسان نہیں کیے، پھر بھی یہ جھٹلاتا ہے۔ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، یہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں کہ مجھے گالیاں دے۔ گالیاں تو اپنے دشمن کو دی جاتی ہیں، میں ان کا دشمن ہوں جو مجھے گالیاں دیتا ہے، میں نے اس لیے بنایا تھا کہ یہ گالیاں دے۔ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، یہ جو جھٹلاتا ہے نا مجھے، اس کی یہ صورت ہے۔ فَزَعَمَ أَنِّي لَمْ أَقْدِرْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، یہ کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا، جب ہڈیاں بن جاؤں گا، قبر کے اندر میری ہڈیاں مٹی کھا جائے گی، پھر اس کے بعد مجھے رب کیسے زندہ کرے گا؟ یہ کہتا ہے کیسے زندہ کرے گا، مطلب یہ ہے کہ یہ میری دوبارہ اٹھانے والی بات کو جھٹلاتا ہے۔ بھائی جب بغیر نمونے کے اللہ بنا سکتا ہے تو اب پہلے نمونہ تو موجود ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ابن آدم کی ساری ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، لیکن ایک ہڈی جو ریڑھ کی ہے نا، یہ اللہ باقی رکھتا ہے، اور اس ہڈی سے اللہ نے انسان کو پیدا کر دینا ہے۔ آپ آج سائنسدانوں سے بھی پوچھ لو، وہ کہتے ہیں یہ غلطی نہیں ہے، یہ سڑتی نہیں ہے یہ ہڈی۔ اللہ کے بندو، اللہ کی تقدیر ہے، جیسے چاہے وہ کرے۔ اور اللہ وَأَمَّا شَتَمُهُ إِيَّايَ، اور یہ جو گالی دیتا ہے نا وہ یہ ہے، یہ کہتا ہے لی ولدن، میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹیاں ہیں۔ یہود و نصارہ کہتے تھے اللہ کا بیٹا ہے، یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور جو مشرکین تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یعنی بیٹے بھی بنا دیے اور بیٹیاں بھی بنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا رد کیا، کہا یہ مجھے گالی ہے، یہ میرے لیے گالی ہے۔ بھائی یہ واقعی گالی ہے۔ اگر ہم میں سے کسی آدمی کی جو ہے شادی نہ ہوئی ہو، کوئی کہے دیکھو یہ اس کا بیٹا ہے، تو کیا بات ہے؟ گالی نہیں ہوگی؟ یہ کسی عورت کے ساتھ ملا ہے، اس سے اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ کے لیے یہ بہت بڑی گالی ہے۔ فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا، اللہ فرماتا ہے میں تو پاک ہوں، میں نہ بیوی رکھتا ہوں نہ میں وہ جو ہے نا اولاد رکھتا ہوں، میں ان چیزوں سے پاک ہوں۔ حدیث نمبر ہے 4482۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا لی، وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، میں بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو جنم نہیں دیا اور مجھ سے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ میں کسی سے پیدا ہوا نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، اور کائنات کے اندر ساری مخلوق کو دیکھ لو، میرے برابر کوئی نہیں آئے گا۔ اس بات میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے 4975۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہودی جو ہے یہ منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور اس دن کو وہ مناتے ہیں 25 دسمبر کو۔ میں اور آپ جا کے مبارکباد دیتے ہیں، جی آپ کو کرسمس مبارک۔ کرسمس کا معنی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کے دن، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن عبادت کرنا، کرسمس ڈے۔ اب ہم جا کر کہتے ہیں جی آپ کو مبارک ہو، تو کیا مطلب ہے جی؟ اللہ نے بیٹا جنم دیا، ہم بھی قبول کر لیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو ان کے چرچ میں جاتا ہے، جو ان کو مبارکباد دیتا ہے، جو ان کی محفل کو اچھا کہتا ہے، وہ یہ بات مانتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، جو یہ مانتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اور حق بات بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ خسارے سے ہم تب نکلیں گے جب حق بات کو سمجھیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے۔ اللہ نے ایک سورہ عصر نازل کی ہے قرآن کریم میں، والعصر، مجھے عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، وہ لوگ نقصان سے نکل جائیں گے جو مومن بن گئے، اللہ پر ایمان رکھنے والے بن گئے، اللہ کے رسولوں کتابوں پر ایمان رکھنے والے بن گئے، اور وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے بن گئے، جو اللہ کے نبی نے تعلیم دی اس کو مانا، اس پر عمل کیا، وتواصوا بالحق، اور وہ لوگوں کو بھی حق کی تلقین کرنے والے بنے، لوگوں کو بھی حق بتایا، اے لوگوں حق یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی مشرک ہیں، ان کے تہواروں میں جانا بالکل منع ہے، خسارے سے بچنا ہے۔ ہر مسلمان بندہ یہ عہد کر لے جو برائی ہے اس سے لوگوں کو ہم نے روکنا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر پریشانیاں بھی آئیں گی، کچھ لوگ برا بلا بھی کہیں گے، وہ ساری برداشت کرنی ہے، صبر کرنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اتنا بڑا ظلم، اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا اللہ نے اولاد بنا لی، سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، اللہ ان تمام عیوب سے پاک ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کو اولاد بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آسمان کی جو چیزیں ہیں وہ اسی کی ملکیت ہیں، زمین پہ جو چیزیں ہیں وہ اسی کی ملکیت ہیں، کل لہ قانتون۔ اور اے انسانوں غور کرو، تم تو کیا کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی فرما بردار بن چکی ہے۔ کائنات کی بے جان چیزیں بھی اللہ کی فرما بردار، جاندار چیزیں بھی اللہ کی فرما بردار۔ یہ نافرمانی اگر کرتا ہے یا انسان کرتا ہے یا جن کرتا ہے، باقی ساری فرما بردار ہے۔ اللہ کے بندو، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 116 ہے، گھر میں ترجمے والا قرآن ضرور پڑھیے گا۔ اور پھر سورہ اخلاص کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ثلث قرآن کہا۔ ثلث قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے کل 3 حصے ہیں، تیسرا حصہ جو ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے، اور یہی وجہ ہے اگر کوئی بندہ زیادہ اس کے پاس ٹائم نہیں نا تو 3 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب دے دیتا ہے۔ کم از کم یہ تو اپنا معمول بنا لو، لیکن ذہن ہونا چاہیے، سورہ اخلاص کے مطابق عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ آپ کا اس کے خلاف ہے، آپ 1000 بار بھی پڑھ لیں گے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے اور عقیدہ بنائیے سورہ اخلاص کا۔ سورہ اخلاص کو ثلث قرآن کیوں کہا گیا ہے؟ جیسا کہ حدیث میں ہے، ایاجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلۃ، ایک دن اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی آدمی جو ہے نا 1/3 قرآن ایک رات میں پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ کہنے لگے نانا اللہ کے پیغمبر، کیسے ہو سکتا ہے؟ 1/3 قرآن 30 پارے ہیں، اس کا مطلب ہے 10 پارے پورے پڑھنے ہیں رات ہی رات میں۔ بہت مشکل کام ہے، تھک جائیں گے، انسان ہے، نیند آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن، یہ سورۃ الاخلاص پڑھنا یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یہ 5015 جو ہے یہ اس کی وہ نمبر ہے حدیث کا۔ تو ثلث قرآن کیوں کہا گیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو اہم ترین مضامین ہیں وہ صرف 3 ہیں۔ اہم ترین مضامین قرآن کے اندر جو اللہ لوگوں سے مطالبہ کرنا چاہتا ہے وہ 3 ہیں، اس کے ضمن میں باقی سب آتے۔ سب سے پہلا جو اللہ سے مطالبہ ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ توحید، اللہ کو ایک ماننا تمام معاملات کے اندر، اور اس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ جو غیر اللہ ہے اس کی نفی کرنا، غیر اللہ کے اندر اللہ کی صفات نہ ماننا، یہ توحید ہے۔
آپ نے دیکھا ہے کلمہ طیبہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس میں سب سے پہلے نفی ہے، بعد میں اس بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کائنات کے اندر کوئی معبود نہیں، کائنات کے اندر کوئی مشکل کشا نہیں، کائنات کے اندر کوئی حاجت روا نہیں، کائنات کے اندر کوئی غوث اعظم نہیں، سب سے پہلے یہ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں الا اللہ، ایک اللہ ہے، اللہ ہے بس، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ مطلب یہ ہوا بندہ دائرہ اسلام میں اس وقت آتا ہے جب تمام معبودان باطلہ اور غلط صفات جو ہے وہ اللہ سے ہٹاتا ہے، پھر بندہ دائرہ اسلام میں آتا ہے، پہلے آ ہی نہیں سکتا۔ یہ نقطہ سمجھو میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے سورہ اخلاص کو جو ہے نا وہ ثلث قرآن کہا گیا ہے کہ یہ اس کے اندر توحید ہے، توحید، اس کے اندر توحید ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے اہم مسئلہ ہے رسالت، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام رسولوں کی رسالت کو ماننا۔ اور تیسرا مسئلہ ہے آخرت کے معاملات، معاد، دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر۔ یہ تین بنیادی مضامین ہیں مفسرین نے لکھا ہے، اور ان میں ایک حصہ پورا جو ہے وہ سورہ اخلاص کے اندر موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سورہ اخلاص وہ سورہ مبارکہ ہے جو اللہ کی توحید پر مبنی ہے۔ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ کی صفات جس کے اندر پائی جائیں گی وہ ایک ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا، نہ نبی ہوگا، نہ ولی ہوگا، نہ غوث ہوگا، نہ قطب ہوگا۔ جب اللہ ایک ہے تو ایک اللہ کو مان لیا تو دوسرا اللہ تو نہیں بن سکتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں ایک سے زیادہ معبود بن جاتے، اللہ بن جاتے نا، تو زمین کا نظام نہیں چل سکتا تھا۔ کیوں؟ دو بندوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، دو کے اندر جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک کہتا میں نے انسان کو جو ہے نا بالکل صحیح سالم بنانا ہے، دوسرا کہتا نہیں میں نے اس کی آنکھ خراب کرنی ہے۔ ایک کہتا میں نے گورا بنانا ہے، دوسرا کہتا میں نے کالا بنانا ہے۔ فساد نہیں ہوتا۔ غور تو کرو، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنم دیا، نہ عیسیٰ کو، نہ عزیر کو، نہ فرشتوں کو اللہ نے جنم نہیں دیا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، عزیر علیہ السلام اللہ کے بندے اور نبی، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور نبی، وہ میرے بندے ہیں سارے، ان کو میری اولاد کیوں کہتے ہو؟ فرشتے میرے جو ہے وہ حکم کے تابع دار، میں نے کن فیکون کہہ کر فرشتے بنائے، وہ میرے حکم کے تابع دار، ان کو بیٹیاں کیوں کہتے ہو؟ لم یلد ولم یولد، اور اللہ کسی سے پیدا بھی نہیں ہوا، اللہ کا کوئی باپ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی ماں بھی نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی کائنات کے اندر اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اللہ کے بندو کتنی جامع صورت ہے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بناؤ، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بناؤ۔ یہودیوں کا عقیدہ اس کے خلاف ہے، عیسائیوں کا عقیدہ اس کے خلاف ہے، مشرکین کا عقیدہ اس کے خلاف ہے، ہندوؤں کا عقیدہ اس کے خلاف ہے۔ ان کے تہواروں میں جانا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جانا جائز نہیں ہے؟ اس کے سامنے بھی، آپ کے سامنے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، اے لوگوں جتنے بھی کائنات کے اندر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تم ان کے ہم نوا نہ بنو، ہم پلہ نہ بنو، ان کے ساتھ نہ رہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی وقت اللہ ناراض ہو کر ان کو عذاب میں مبتلا کر دے، تم بھی اس کا شکار ہو جاؤ۔
ان کی مخالفت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جو وہ غلط بات کرتے ہیں ان کو غلط بات سے آگاہ کرو، یہ تمہاری غلط بات ہے، آپ اپنی توحید پر پکے ہو جاؤ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5892، اور صحیح مسلم کے اندر آتا ہے خالف المجوسا، مجوسیوں کی جو ہے وہ مخالفت کرو۔ مجوسیوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ آگ کی پوجا کرنے والے۔ یہ فارس، یہ ایران کا علاقہ، یہاں پر مجوسی رہا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان کی مخالفت بھی کرو۔ یہ صحیح مسلم 260 نمبر ہے۔ اور آپ نے تیسرے مقام پر فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی تم مخالفت کرو۔ یہ ابو داؤد 652 روایت ہے۔ اور آپ نے آگے چل کر ایک سخت جملہ بھی کہہ دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے یہودیوں کی مشابہت کی، جس نے عیسائیوں کی مشابہت کی، جس نے مشرکین یا مجوسیوں کی مشابہت کی، کل قیامت کے دن اللہ یہ نہیں دیکھے گا یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا، یہ تو نمازیں بھی پڑھتا تھا، یہ تو جو ہے نا اذانیں بھی دیا کرتا تھا۔ اللہ کہیں گے نہیں، میں نے جب منع کر دیا تھا اپنے نبی کے ذریعے، تو ان کی محفل میں چلا گیا، تیرا ان سے تعلق ہے۔ جہاں یہودی جائے گا جہنم میں تو بھی ساتھ جا، جہاں عیسائی جائے گا تو بھی ساتھ جا، جہاں مجوسی جائے گا تو بھی ساتھ جا۔ اور اس وقت پھر میں اور آپ کیا کریں گے؟ غور کیجئے، سوچئے اس معاملے کو، تنہائی میں ضرور سوچئے گا۔ ایک خیر خواہ کا قول ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، اللہ کے دشمنوں کے تہواروں میں شریک مت ہوا کرو، اس سے بچو، ان کی عبادت گاہوں میں نہ جایا کرو، کیونکہ ان پر اللہ کی ناراضگی ہے، اور اللہ کی ناراضگی والے لوگوں کے پاس جاؤ گے تو اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ بھائی جب آپ کی کسی آدمی سے دشمنی ہو اور آپ کا دوست اس کے پاس جاتا ہو تو آپ دوست سے کیا کہیں گے؟ بھائی اس کے پاس نہ جایا کر، اگر اس کے پاس جانا ہے تو مجھ سے دوستی ختم کر دے، یہی کہیں گے نا؟ اب دیکھو نا، یہ تو دوگلی پالیسی ہو گئی، دشمنی بھی ہے اور اس کے پاس بھی جا رہا ہے۔ سوچئے، غور کیجئے، یہ بہقی کے اندر روایت موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے امام ہیں، ان سے سوال کیا گیا، ایک آدمی اس کی بیوی عیسائی ہے، اور وہ عیسائی عورت جو ہے وہ جب تہوار آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دن آتا ہے، وہ اجازت مانگتی ہے مجھے اپنے تہوار میں جانے دو۔ کہا اس کو قطعاً اجازت نہیں دینی چاہیے، منع کر دینا چاہیے، اگر میری بیوی بن کے رہنا ہے تو ایسے تہوار میں نہیں جانا ہوگا۔ اب کیا ہے جی، کیونکہ وہ گناہ ہیں اور گناہ کے اندر تعاون کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں تعاون مت کیا کرو۔ یہ مغنی ابن قدامہ کے اندر ان کا قول موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، وقت کے بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں جو غیروں کے تہوار یا عید میں شامل ہو اسے سزا دی جائے، اس مسلمان کو پکڑ کر مارا جائے، پیٹا جائے کہ تو کیوں ان کی محفل کے اندر چلا گیا۔ یہ دین کے امام ہیں نا۔ اور الاقناع کتاب کے اندر ان کا قول موجود ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد عبد الرحمن بن قاسم سے سوال ہوتا ہے، غیر مسلم تہوار پر جو ہے، غیر مسلم تہوار میں ان کے ساتھ شریک ہونا کیسا ہے؟ جواب دیتے ہیں یہ مکروہ ہے، ان پر اگر عذاب آ گیا تو اس کے ساتھ تم بھی عذاب میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ المدخل کتاب کے اندر ان کا قول موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے ماننے والے ایک بہت بڑے فقیہ ابو حفص کبیر، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی 50 سال تک اللہ کی عبادت کرے، اس کے اندر ایک مرتبہ بھی نافرمانی شامل نہ ہو، پھر ایک مرتبہ وہ کسی غیر مسلم مشرک کے تہوار کے اندر ان کی تعظیم کرتے ہوئے کوئی تحفہ پیش کر دے، صرف انڈا پیش کر دے، تو اس کی 50 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔
50 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے اس کی، چاہے اس نے انڈا ہی تحفے میں دیا ہو۔ اور یہ البحر الرائق کے اندر یہ قول موجود ہے۔ اب آپ کو میں نے اچھی طرح یہ بات سمجھا دی ہے کہ عیسائیوں کو نہ مبارکباد دینی ہے، نہ ان کے پروگراموں میں جانا ہے، اگر کوئی جا بھی رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے ہاں ان کا یہ تہوار بہت ناپسندیدہ ہے، اور ان کا جو عقیدہ ہے اگر وہ اپنا عقیدہ درست کر لیں پھر ہم ہمارے بھائی ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ، اللہ فرماتے ہیں ان کو کہو آؤ اس کلمے کی طرف آ جاؤ، اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کو ایک مان لو۔ تو اگر وہ یہ بات مانے تو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ویسے اپنا نہ ٹائم ضائع کریں، نہ موبائل کے ذریعے مبارکباد دیں، نہ ان کے تہوار میں جائیں۔ اور جب ایک بندے کو علم ہو جائے کسی مسئلے کا اور پھر اس کی وہ خلاف ورزی کرے تو اس کا گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، بات کو سمجھو، اللہ نے ہمیں بہت پیارا دین دیا ہے، افضل دین دیا ہے، اچھا دین دیا ہے۔ اللہ نے اس دین کو رضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر اپنی نعمت کا اظہار کیا ہے، اس کی قدر کرو، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرو۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے تعلیمات بتائی ہیں ان کو اپناؤ، اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی نافرمانی سے محفوظ فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔